بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اگر کوئی کہے کہ ایران سے اجمیر تک کوئی شخص ہزاروں میل پیدل چل کر آیا تو ہم کہیں گے ناممکن، مگر تاریخ گواہ ہے یہ ناممکن نہیں۔ اس ناممکن کو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ممکن کر کے دکھایا۔ ذرا آنکھیں بند کیجئے، ریگستان، پہاڑ، بھوکے پیاسے، راستے نہ ہموار، نہ سواری، نہ لشکر، نہ سامان دنیا، صرف ایک درویش جس کے دل میں ایک ہی آگ تھی، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا۔ یہ کوئی افسانہ نہیں، یہ ہے حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں دنیا خواجہ غریب نواز کے نام سے جانتی ہے۔ مرشد کے حکم پر پیدل سفر، خراسان، ہرات، بغداد، پھر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ۔ یہ سفر عبادت، مجاہدہ، آنسو اور دعا سے بھرا ہوا تھا۔ مدینہ منورہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر دل کانپ اٹھا۔ یہیں سے روحانی اجازت ملی، جاؤ ہند میں دین کی شمع روشن کرو۔ اب آتا ہے وہ مرحلہ جس نے تاریخ بدل دی۔ حجاز سے عراق، ایران، افغانستان، سندھ اور پھر ہندوستان۔ یہ فاصلہ ہزاروں میل سے زیادہ ہے، اور زیادہ تر پیدل چلے۔ نہ آرام، نہ سہولت، نہ شکایت۔ بھوک لگی تو صبر، پیاس لگی تو شکر، خطرہ آیا تو توکل۔ یہ کوئی سیاحتی سفر نہیں تھا، یہ تھا دعوت اسلام کا سفر۔ جب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اجمیر پہنچے تو یہ علاقہ راجپوت حکمرانوں کے زیر اثر تھا۔ مسلمانوں کے لیے حالات سخت تھے، مگر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے تلوار نہیں اٹھائی، نفرت نہیں پھیلائی، بلکہ محبت، خدمت، اخلاق کو ہتھیار بنایا۔ انہیں غریب نواز کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ بھوکے کو کھانا دیتے، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتے، مظلوم کے آنسو پوچھتے، اس لیے جو اس در آیا خالی نہ گیا۔ ہندو مسلمان، امیر غریب، سب کے لیے ایک ہی دروازہ تھا۔ انہیں اپنے اس نیک مقصد میں اللہ تعالیٰ نے 100% کامیاب کیا۔ اس کی گواہ ہے آج سارا بر صغیر اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدت مند اور ان کے پروانے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی اتنی خدمت کی کہ دن کو دن نہ سمجھا، رات کو رات نہ سمجھا،
پرچھائی کی طرح ان کے ساتھ لگے رہے۔ کہا جاتا ہے کہ لگ بھگ 20 سال تک آپ نے اپنے پیر و مرشد کی خدمت کی اور دوران سفر ان کے ساتھ رہے اور ان کا سونے کا بستر، توشہ، پانی کا مشکیزہ سب اپنے کندھوں پر اور اپنے سر پر ڈالتے رہتے تھے، اور جہاں آپ کے پیر و مرشد قدم رکھتے اس جگہ اپنی پلکیں بچھا دیتے تھے۔ جب ان کے پیر و مرشد نے ان کی یہ اطاعت اور فرمانبرداری دیکھی تو کہا جاتا ہے، خود خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد نے، حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو وہ نعمت عطا فرمائی جس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ ان کے پیر و مرشد نے انہیں خرقہ خاص، مصلی، نعلین، چوبی اور عصائے مبارک عطا فرمائے۔ وہ سارے تبرکات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے چشتیہ خاندان میں چلے آ رہے تھے، وہ انہوں نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمائے اور ان سے کہا کہ اے معین، تم اپنے بعد جسے بھی اس کا حقدار سمجھو اس کے سپرد کر دینا، تاکہ بروز قیامت مجھے شرمندگی نہ ہو۔ ایک بار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ سفر میں تھے۔ سیوستان پہنچے۔ ایک دن وہاں ایک بزرگ کے پاس پہنچے جو گوشہ نشینی اختیار کر چکے تھے۔ ان بزرگ کا نام تھا حضرت سعد الدین احمد سیوستانی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ حضرت صدر الدین رحمۃ اللہ علیہ عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ کئی دن تک ان کے پاس رہے، مگر ان کی حالت ایسی نہ ہوئی کہ کچھ بات چیت کر سکے۔ جس وقت یہ حاضر ہوئے تھے، حضرت صدر الدین احمد سیوستانی رحمۃ اللہ علیہ گریہ وزاری میں تھے، وہ رو رہے تھے۔ ذرا سکون ملا تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی طرف توجہ فرمایا اور کہا، میرے پیارے، جسے موت کا انتظار ہو، جو آنے والی ہے، جس کا سامنا موت کا فرشتہ جیسے زبردست حریف سے ہو، وہ بھلا کیسے سو سکتا ہے، وہ بھلا کیسے ہنس سکتا ہے؟ اگر ان لوگوں کا حال معلوم ہو جائے جو زمین کے نیچے سوئے ہوئے ہیں اور بچھوؤں سے بھری ہوئی کوٹری میں قید ہیں، تو پگھل جاؤ تم اس طرح جس طرح پانی میں نمک پگھل جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت صدر الدین احمد سیوستانی نے انہیں ایک واقعہ سنایا کہ آج سے لگ بھگ 30 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ ایک قبرستان
جو بصرہ میں ہے، اس کے پاس ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، اور ہمارے قریب ہی ایک قبر میں کسی مردے کو عذاب دیا جا رہا تھا، اور یہ بزرگ شخص نے نظریہ کشف یہ حال دیکھ لیا۔ تو یہ حال دیکھ کر وہ بزرگ اتنے زیادہ خوف خدا میں مبتلا ہوئے کہ انہوں نے ایک نعرہ لگایا اور انتقال فرما گئے۔ جب انہوں نے اسے اٹھانا چاہا تو ان کا روح جسم سے نکل چکا تھا، اور کچھ دیر بعد ہی اس بزرگ کا جسم پانی بن کر بہہ گیا۔ پھر اپنے پیر و مرشد کے ساتھ سفر کرتے ہوئے دریائے دجلہ پر پہنچے۔ دریا میں طوفان آیا ہوا تھا، دریا پار ہونا ضروری تھا۔ اسی سوچ میں تھے کہ اب دریا کس طرح پار کیا جائے کہ اچانک ان کے مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے معین، تم اپنی آنکھیں بند کرو۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آنکھیں بند کیں۔ تھوڑی دیر بعد خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، کھول دو اپنی آنکھیں۔ جب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آنکھیں کھولیں تو دیکھا کہ یہ اور ان کے پیر و مرشد دونوں دریا پار کر چکے تھے، دریا کے اس پار کھڑے تھے۔ انہوں نے اپنے پیر و مرشد سے پوچھا کہ اے پیر و مرشد، یہ کس طرح ممکن ہوا؟ ان کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے سورہ فاتحہ پڑھی 5 بار اور تمہیں لے کر دریا میں اتر گیا۔ تو خواجہ غریب نواز کے چاہنے والے کم نہ ہوں گے۔ یہ سلسلہ بھی جاری رہے گا، ہم پھر ملیں گے نئے ایمان افروز واقعات کے ساتھ۔ غریب نواز کا سفر تو ابھی جاری ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔